ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد عالی شان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے، آگے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جل مجدہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، ہر کام کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے پیشتر منافقین کے مکر و فریب کا تذکرہ آیا، اور یہود و نصارہ جو جھٹلاتے تھے اور جو وہ قصور کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیا۔ یہ سورہ حشر کی 18ویں آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ کہ اے ایمان والو، ہر حال میں اللہ کا ڈر رکھو، ہر حال میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت سے تم وابستہ رہو، اور جو کچھ کام، جو کچھ عمل، جو کچھ فعل و اشغال تم ظاہری طور پر کرتے ہو یا باطنی طور پر کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو یا ظاہر ہو کرتے ہو، یا تخیلات میں کچھ چلاتے ہو یا کردار و معاملات میں کچھ کرتے ہو، ہر شے، ہر عمل، ہر فکر کا تمہارا خبرگیری اللہ فرما رہا ہے۔
پھر تاکید کے لیے بتایا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے ڈر کی بات کی گئی، پھر دوبارہ بیان کرنے کے بعد پھر تاکید کے طور پہ اللہ فرما رہا کہ اللہ سے ڈرو، جو اس بات سے مخبر ہے، اس بات سے واقف ہے، اس عمل سے واقف ہے تمہارے کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب وہ کیا ہے، اس کی خبرگیری رکھتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ کے آپ غور کریں تو 3 حصے۔ پہلے حصے میں ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے اپنے اندر ڈر رکھے، اللہ سے ڈرے۔ پھر وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس اس بات کو جانے دیکھے کہ ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا کچھ کرا ہے، کیا کچھ تیاری کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اس کے بعد پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ بھیجنے کا جو معاملہ ہے، اس میں جو مراقبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، یہ محاسبے کی گھڑیوں میں، یہ مراقبے کی گھڑیوں میں، یہ اپنے مراقبے کی گھڑیوں میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مزید تاکید کے طور پر یعنی ہر حال میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ تم جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ تو کبھی اس سے غفلت نہیں برتنا کہ اللہ تمہارے کام، خیر و شر، اچھے برے کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے مزید بتایا گیا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبرگیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ کس بات سے؟ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہیں، ظاہر سے کرو یا باطن سے کرو، تم اللہ رب العزت کے علم سے، اللہ رب العزت کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ ہما وقت، ہما گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ تم اللہ کی نظر میں محیط ہو، گھیرے ہوئے ہو۔ اللہ کی خبر گیری سے کوئی باہر، کوئی نفس نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ اب کیا کرنا ہے کرو۔ عزیز اور بزرگوں، اب ہم جس حدث میں، جس عصر میں، جس زمانے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کتنی غفلتیں آ گئی ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کی خبرگیری خود نہیں رکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ کیا خسارہ ہوگا؟ خواہشات کی پیروگار ہو جائے گی، خواہشات کی زندگی گزرنے لگ جائے گی، غفلتوں میں آ جائیں گے۔ اور غفلت کی اگر آنکھ لگی، غفلت میں اگر ہم گر گئے، اب بچنا یا اپنے آپ کو بچانا ممکن نہیں۔ اور ہم میں اکثر غفلت کی طرف گر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فکر آخرت نہیں، خدا کا خوف نہیں۔ نڈر جب بندہ ہوتا ہے تو اس کا خسارہ بھی بڑا بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ ایک مراقبے کی ایک فکر بتائی گئی کہ دیکھو، اپنے آپ کے عمل سے پہلے، اپنے آپ کو کسی بھی کام میں جھونکنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو اب کرنے والے ہیں یا کریں گے، اس سے رب واقف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر بالکل بنی ہوئی ہے۔ تو اب بندہ غفلت کر سکتا کیا؟
جب بندے کو علم ہو گیا کہ اللہ ہمارا ناظر ہے، ہم پہ اللہ کی نگاہ چھائی ہوئی ہے، اب کوئی بھی ہمت کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہے تو اس سے ممکن نہیں، جب اس کے تخیل میں، اس کی فکر و فہم میں یہ بات رس بس جائے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہر وقت ہم پہ واقفیت رکھتا ہے، اب غفلت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو غفلتیں ہمارے سے سرزد ہو رہی ہے، اس کی وجہ علت کیا ہے؟ اس عقیدے سے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، اللہ نے جو اللہ کا پیغام ہم کو پہنچایا ہے، اس سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ اسی لیے آج جتنی جرأتیں تنہائیوں میں ہو رہی ہے اور جتنی جرأتیں سر عام ہو رہی ہے، یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر نفس اس سے واقف ہو جائے، جس کی تعلیم، جس کی فکر قرآن دے رہا ہے کہ اے بندے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کی تیاری کیا کر رہا ہے، تو یعنی ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سعی، ہماری ہر کوشش کیا ہے؟ بولیے، آخرت کی گھڑی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی سیڑھی ہے، آخرت کا پائیدان ہے۔ تو گویا سارے اعمال کے اندر یہ عمل بھی مقدم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مواقع میں لے جا کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کر رکھا ہے۔ عبادات کے اندر یہ عمل بھی افضل ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ میں کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ بندہ ایک لمحے کے لیے صحیح اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جو کہ بہتر ہے 60 سالہ عبادت سے۔ 60 سالہ بے ریا عبادت سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے پیارے آقا کا ارشاد بھی آ گیا، آقا علیہ السلام بھی اس عمل کو فوقیت دے رہے ہیں، افضلیت اس کی بتا رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل 60 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ کل کے لیے اپنے لیے کیا کر رکھا ہے۔ قرآن بھی وہی بول رہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، جانے اس بات کو کہ ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے۔ اب یہ محاسبہ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، محاسبہ کس طرح کیا جانا چاہیے، اس کی جانکاری بھی ہمیں ہونا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے سے ہمیں ایک بات سامنے آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک باغ میں کہ جس کے درمیان میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں دیوار حائل تھی، تو دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے مخاطب تھی کہ عمر تو امیر المومنین ہے، تو عمر بن خطاب ہے، تو عمر بن خطاب ہے، اور بڑی ہی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو امیر المومنین ہے، تو امیر المومنین ہے، اور تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے ہر چیز پوچھنے والا ہے، ہر چیز تیرے سے پوچھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد زار و خطار رونے کی آواز آنے لگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ بزرگوں کے محاسبے کا انداز کیسا تھا۔ ابھی آپ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی
فکر کو دیکھیں کہ اپنے آپ سے وہ کیسا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی خبر سے گزرتے تو زار و خطار ہوتے، یہاں تک کہ آپ کو ہچکیاں لگ جاتی روتے روتے۔ تو آپ کے حوارین، آپ کے مغربین نے پوچھا کہ حضرت آپ کے سامنے جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں، اتنے خطرناک اللہ کے عذابات کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ ایسا نہیں روتے؟ مگر ہم دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی خبر کے قریب سے گزرتے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے روتے ہیں کہ آپ کو ہچکیاں لگتی ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کچھ ہم پہ بھی اس کا انکشاف کیجئے، کچھ خصوصیت ہے کیا؟ تو بولے میں نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، گڑھا ہے، یہ خبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے بعد آخرت میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے، اور جس کے لیے یہ معاملہ سخت ہو گیا ان کے لیے سخت سے سخت تر ہوتے آتے حالات اس کے بعد۔ اسی لیے میں پہلی گھڑی کو دیکھ کر ہی روتا ہوں کہ میری تیاری یہاں کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراقبے کا ایک طریقہ تھا۔ پھر بتایا جاتا ہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، حضرت زرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا یقین کریں کہ میں نے راتوں میں محراب کے اندر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ داڑھی کو اپنی ہاتھ میں پکڑ کر کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وہ جاری کرتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو جاتی، اور اللہ اللہ کے روتے تھے، ایسے کہ جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، اور کہتے کہ اے میرے رب مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کیا بولتے تھے؟ اے میرے رب مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اور پھر مخاطب ہوتے کہ اے دنیا تو نے مجھ کو دھوکہ دے رکھا ہے، اور تو دھوکے میں ڈالنا چاہتی ہے، تو جو بن سور کی آ رہی ہے تو چند روزہ ہے، تو فنا ہے، تجھ کو فنا اللہ نے رکھا ہے، تیرا یہ سب معاملہ بالکل دھوکہ ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ دعا کرتے کہ اللہ میری حفاظت فرمانا، اے اللہ میری حفاظت فرمانا، اور اے اللہ میری حفاظت فرمانا۔ ایسے کلمات کے ذریعے آپ پوری رات گزارتے تھے۔ عزیز اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین میں سے ان کے محاصرے کا انداز رکھا۔ اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آئی بات؟ ہر روز جب رات آتی ہے تو ہمارے سلف صالحین جس سے ہم تک دین پہنچا ان کا طریقہ کار رہا کہ جب بستر پہ جاتے تو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کا جائزہ لیتے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، دن بھر کا جائزہ لیتے کہ ہم نے اپنا وقت کیسے گزارا، اور جب پاتے کہ خیر کا معاملہ ہوا تو اللہ کے شکر میں لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی غفلت ہوئی ہوتی تو تائب ہو کے نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ تو ہمیں ہر روز ہر رات اس طریقے کا عمل اختیار کرنے کی چند ضرورت ہے، اور جب ہم ایسا عمل شروع کر دیں گے، اس راہ پہ ہم جب نکل جائیں گے تو ہر دن ہمارا متحر ہوتا چلا جائے گا، ہر آنے والے دن کی تیاری پہلے سے ہی ہوگی، اور یہ طریقہ کار بندگی کے سلیقے میں شامل ہے، بندگی کا یہ طریقہ ہے، مومنین کا یہ مزاج ہے، مومنین ایسے ہی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر خطاب سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان ذی نورین سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑا کون مومن ہے بتائیے دنیا میں، روئے زمین پر ہے کوئی ایسا؟ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر بھی اگر ہم پاکیزگی اپنے اندر نہ لائیں، اپنی تیاری نہ کریں، تو ہم سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے؟ کس کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا غافل کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو
اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سننے کے بعد بھی سنورنے کی سعی نہ کریں، سنورنے کی کوشش نہ کریں۔ عزیزوں اور بزرگوں، زندگی کتنے لمحے کے لیے ہے؟ بتائیے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ موت کا یقین تو ہے نا، کوئی اس سے غفلت کر سکتا؟ اور موت کا کوئی تعین نہیں، یہ یقین ہے کہ مسجد سے کتنے سلامت باہر نکلیں گے؟ کیا یہ یقین ہے کہ پھر جمعہ مسجد میں ہم سب حاضر ہو جائیں گے؟ موت ایک ایسی تلوار ہے، کسی وقت بھی چل سکتی ہے۔ پھر غفلت کس بات کی ہے؟ آخر غفلت میں رہنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ شہوت کا غلبہ، خواہشات کی امنگیں، خواہشات سے سرشاری، اور دنیا کا لگاؤ، دنیا سے محبت، اور آخرت کو بھول جانا، آخرت کی کوئی فکر نہ رکھنا، یہ ہے غفلت، جس کی وجہ سے موت کی فکر بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، موت کی آہٹ کا بھی احساس، ادراک ہمارے اتنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خدا کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ غفلت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوش رضائی طلبی قرین حیات ہے، زندگی کا اساس ہے، اس سے کبھی ہمیں غفلت برتنا نہیں چاہیے، مگر پھر بھی غفلت چل رہی ہے۔ آج ہمارے اطراف اکناف میں جو کچھ حالات بن رہے ہیں، یہ ہماری غفلتوں کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ عزیزوں اور بزرگوں، جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے خاطر اسلام کی خدمت کی، اشاعت دین کی خدمت کی، اور اشاعت دین کی خدمت میں وہ مخلص ہوا کرتے تھے، ان کے عمل میں کوئی احساس خود بینی نہیں ہوا کرتی تھی، کام کرتے تو رضائے رب العالمین ان کے پیش نظر ہوتی تھی، اور اسی لیے ان کی خدمت کو اللہ نے ایسا سراہنا فرمائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دین پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج یہ کام ہم سے نہیں ہو سک رہا، ہم اس کی خدمت نہیں کر سک رہے، ہم صحیح مبلغ نہیں بن سک رہے، اشاعت دین کے کام میں ہماری کوئی چائیداری نہیں ہے۔ اس کی علت، اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے، یہی ملے گی کہ ہم محاسبہ اپنی جانوں کو کرنا چھوڑ دیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ سے ہم واقف نہیں ہیں کہ آخرت کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں۔ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، زندگی یوں ہی ہماری تمام ہو رہی، اس سے ہٹ کے کیا ہو رہا بولیے؟ نکلے اپنی مصروفیت میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، آفسوں میں لگ گئے، جو بھی جس کا معاش کا ذریعہ ہے اس میں لگ گئے، اور پھر رات ہوئی گھر گئے، سو گئے۔ آخر یہ جو جی رہے ہیں یہ جینا ہے کیا؟ کیا ایسے ہی جینے کے لیے بھیج دیا گیا؟ ایسے ہی جینا ہے کیا؟ مومنین کا زندگی کا قرینہ ایسا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اسوے کو نمونہ بتایا مومنین کے لیے، تو اسوے رسول جب ہم دیکھیں گے تو بے چینی ہونا، اضطراب ہونا، اور مومنین کی رات کی طبیعت جب رات میں بستر پہ آتے ہیں تتجافا جنوبی عن المضاجع، کہ وہ بستر پہ بے چین ہوتے ہیں، اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ رات کب چھائے گی، کب رب کی بارگاہ میں جائیں۔ کیا اس طریقے سے ہماری رات گزر رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے بے چین ہیں؟ ہمارا ہر عمل ریا کی نظر تو نہیں ہو رہا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری سے بچنا ہی زندگی کا قرینہ ہے۔ دیکھیے ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ میں جتنی عبادتیں ہیں، مثال کے طور پہ حج کے ارکان، عرفات کا میدان، مینا کا میدان، مزدلفہ کا میدان، قربانی، طواف، زیارہ، یہ سب چیزیں، طواف قدوم، اب جتنی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟
حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اہلیہ بی بی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا ان کے کچھ پہلو ہیں جو اللہ نے زندہ رکھا، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا جو تشریح ہے ان کی زندگی کو دیکھ لو کہ وہ لوگ اپنے کو منوانے کے لیے، اپنی پہچان چھوڑنے کے لیے زندگی نہیں چاہیے، رب کو منوانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی طرف رجوع ہو کر زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقیات الصالحات بنا دیا، ان کا ہر عمل اللہ زندہ رکھا۔ آپ بتائیے، اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جبکہ صفا مروہ دو پہاڑ تھے، لاتا و عزا دو کنارے رکھے گئے تھے اور اس کی پوجا کی جاتی تھی، مگر اللہ اب فرما رہا ہے یہ پہلے کا معاملہ تھا جب بی بی ہاجرہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے سرتاج اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور تنہائی میں آنے کو قبول کیا، اور ایسی جگہ پر جہاں پر جینے کے کوئی قرینے باقی نہیں تھے، مگر رب کی رضا کے لیے، رب راضی ہونے والا ہے، رب کی خوشنودی ہے، پتہ چلا تو انہوں نے چھوڑ دیا اور رہنے کے لیے تیاری کر لی، اور بچے کی موت کے خدشے دیکھے تو اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی غذا کے لیے، اس کو پانی کی تلاش کے لیے اس پہ دوڑی، تو اللہ بولا کہ اب یہ بندی میری خوشنودی کے لیے رکی اور میرے خاطر اتنی مصیبتیں قبول کی اور میرے خاطر اپنے بچے سے الفت و محبت رکھ کے اس کو بچانے کی سعی میں پانی کی تلاش میں دوڑی، تو یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ نہیں ہے، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شاعر ہیں۔ اور اب قیامت تک جو بھی حج کو جائے گا اس کو صحیح کرنا بولیے رکن بنا دیا گیا، عمرے کا بھی رکن ہے، حج کا بھی رکن ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ پورا ہوتا ہے نہ حج پورا ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو دیکھنا ہے کہ اس نے کل کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ یہ لوگ تیاری کی ہے، کل کی اپنی زندگیاں اس تیاری میں گزار دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو قبول فرمایا، مقبول فرمایا، اور آنے والے زندگیوں کے لیے ایک نمونہ حیات بنا دیا کہ دیکھو جینا ہے تو اس قرینے سے جیو جیسا میرے بندے گزار دی اپنی زندگی، ایسا جینا ہے۔ کیا تھا؟ آج ہم خالی ایک احساس آ گیا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں تو اسٹور، ہر چیز اسٹور ہوتی گھر میں، خالی اتنا معلوم ہوا کہ کل سے حالات تبدیل ہونے والے دکھ رہے ہیں تو پورے گھر میں خرد و نوش کی تیاری ہوا تھی کہ بھئی کچھ تو جینے کا سہارا، مگر ادھر دیکھیے کیا حال ہے، نہ تو شہ سفر تھا، نہ کچھ باقی تھا، نہ جینے کے غیر ذی زرعین، ایسی زمین جہاں پہ گھاس بھوس بھی نہیں تھی، جینے کے بقا کے کوئی امید ہی نہیں تھی، مگر راضی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے توکلانہ زندگی کے مدار پر، ایسے توکل والی کیفیت میں جب بندہ آ کے اپنے لمحے حیات گزارتا ہے تو اس کی کیسی مدد فرماتا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ بے یار و مددگاری میں کسی کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو انحصار ہوتا ہے، پوری دنیا کے ہر حرام خوری کی راہیں اپنے لیے مسدود کر کر راہ حلال کی طرف چلنے لگ جائے، کل حرام کاریوں کو ترک کر دے صرف رب کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ غیبی مدد ایسی فرماتا ہے لا تحتسب، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہاں سے اللہ راہیں کھول دیتا ہے۔ ایسا یقین ہم میں ہے کیا؟ ہم اس یقین کی منزل پہ آ گئے کیا؟ کوشش کر رہے کیا پہنچنے کی؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو غفلت، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ جس چیز کی فکر دے رہا ہے اس سے پہلے فرمایا، کیونکہ پہلے تذکرہ مکر و فریب کس کا؟ منافقوں کا بیان کر دیا کہ منافقین دین کے چولے پہن کے کیسا مکاری سے لوگوں سے معاملات کر رہے تھے،
اور پھر یہود و نصارہ کے پوری چال بازیاں اور ان کے پوری غلط کام جو انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے کے کیے وہ بیان کر دیا. اس کے بعد فوری خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے، اپنے آپ کو غور کر کے دیکھے، ما قدمت لغدن، کہ کل کی تیاری میں اس نے کیا کر رکھا ہے. یہ بولنے کے بعد فرمایا کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تم پہ رہنا، اللہ کی خشیت تم پہ رہنا، اللہ کا خوف تم پہ طاری رہنا. اس کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھنا. کہیں شہوت سے خواہشات سے دیکھیں تو خود کو اچھے دکھتے پر تو تمہاری نظر خود بینی نہیں ہونا، تمہاری نظر خدا کے خوف کی، خدا کے ڈر کی، خدا کی خشیت کی ایسی نظر سے اپنے محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو. پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ ڈر کی کیفیت تم میں ہے نہیں ہے، اور تمہارا عمل رب کے لیے ہے نہیں ہے، رب کی خوشنودی کے لیے ہے نہیں ہے. بے شک اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہیں اب کرو جو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرما. اے بار الہ، جو کچھ ہم نے سنا ہے مولا، اس مخلصانہ جو بھی تبلیغ اشاعت کے لیے ہم نے پہنچایا ہے تیرے بندوں تک، مولا اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مراقبے محاسبے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا ہر آنے والی غفلت سے ہمیں محفوظ فرما. اے احکم الحاکمین، اے دلوں کے تصرف رکھنے والے مالک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و رضاک و الی اطاعت حبیبک یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.